السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی کوئی فضیلت حدیث سے یعنی روایات سے ثابت ہے؟ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کے ماننے والے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ صحابہ کی، مختلف صحابہ اکرام کی فضیلتیں، ان کی تعریفیں ہماری روایات سے ثابت ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب صحابہ کے ساتھ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ ان کی فضیلتیں قرآن سے ثابت ہیں، آپ کی روایات سے ثابت نہیں ہیں۔ حضرت علی کے بعد عثمان، عمر، پھر حضرت ابو بکر تک میں تمام روایات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا۔ دوستو، آج اللہ کا نام لے کے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے منسوب جو روایات ہیں یا ان کے متعلق جو روایات ہیں ان کا تحقیقی جائزہ لیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، حضرت علی کی بطور صحابی فضیلت قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت علی صحابہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات، بعض دوست یہ پوچھتے ہیں آپ تو روایات کو مانتے نہیں، پھر آپ کو کیا پتا ابو بکر، عمر، عثمان، علی نام کا کوئی بندہ ہے؟ سوال زبردست سوال ہے نا؟ قرآن ہمیں دین بتانے والی کتاب ہے۔ تقالید، رسم و رواج، نام، رشتے، یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ قائد اعظم کا نام محمد علی جناح تھا، یہ ہمیں تاریخ بتائے گی۔ دین کیا ہے یہ ہمیں قرآن بتائے گا، سمجھ رہے ہو؟ بطور صحابی حضرت علی کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب صحابہ کی ثابت ہے۔ لیکن کیا انفرادی طور پر ان تمام صحابہ کی فضیلتیں ثابت ہیں؟ سوال، ان کی فضیلتیں ثابت کرنے کے لیے آپ کو راوی کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اہل سنت والجماعت، ان کی جو سب سے بڑی کتاب ہے نا، علم رجال کی، جس کے اندر راویوں کے حالات لکھے ہوتے ہیں، فلانا راوی سچا ہے، فلانا جھوٹا ہے، الجرح والتعدیل لعبد الرحمن بن ابی حاتم، یہ کتاب دوستو مشکوک ہے، اس پہ میری پوری ویڈیو ہے، اس پر میری پوری تحقیق ہے، پوری ویڈیو ہے۔ آج تک کسی روایت پرست نے جواب نہیں دیا۔ آپ کی جب راوی ثابت نہیں ہیں تو آپ کی روایات کس طرح ثابت ہیں؟ سوال، راوی ثابت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ جن کتابوں کے اندر ذکر ہے نا وہ کتابیں مشکوک ہیں۔ یہ آپ ویڈیو دیکھو نا، تب آپ کو انشاءاللہ بات کلیئر ہوگی۔ دوستو، ہمارا موقف یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے راوی ضعیف، کذاب، مستور، مدلس ہیں۔ چونکہ ان کے راوی ثابت نہیں ہیں تو اس لیے روایات بھی ثابت نہیں ہیں۔ آج اللہ کا نام لے کے ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور مختلف روایات کا آپریشن آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔ اجازت ہے؟ کریں بسم اللہ؟ بسم اللہ۔ دوستو، امام حاکم انہوں نے اپنی سند سے، جو اہل حدیث کے مطابق صحیح ہے، امام احمد بن حنبل سے نقل کیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے ہمیں روایتوں کے ذریعے آئے ہیں۔ احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں حضرت علی کے فضائل ہمیں سب سے زیادہ وصول ہوئے ہیں سند کے ذریعے، مختلف راویوں کے ذریعے۔ احمد بن حنبل صاحب کو تو چاہیے تھا، اگر یہ بات ہے تو آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ حضرت علی حضرت ابو بکر سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے فضائل زیادہ ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ایک طرف تو آپ مان رہے ہو ان کی فضیلتیں ہمیں زیادہ آ رہی ہیں، اور دوسری طرف کم فضیلت والے
جن کی فضائل میں کم روایات آئی ہیں حضرت ابوبکر انہیں افضل مان رہے ہو، جن کی فضائل زیادہ آئے ہیں حضرت علی ان کو آپ چوتھے نمبر پہ مان رہے ہو. تضاد ہے نا موقف کا. دوستو پارٹ 2 بھی آئے گا انشاءاللہ، یہ پارٹ 1 ہے. اچھا، حضرت علی کے فضائل ہم دیکھیں گے، کیا وہ ثابت ہیں روایات میں، قرآن میں ثابت ہیں بطور صحابی، کیا روایات میں ثابت ہیں. دوستو پہلی روایت آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں. یہ ہے صحیح مسلم کی روایت، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. نبی علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، نفرت نہیں کرے گا مگر منافق. ہمارے جو شیعہ دوست ہیں یا انجینئر علی مرزا یا اور جو لوگ ہیں، وہ یہ والی روایت لے کے نا کہتے ہیں دیکھا فلانا صحابی اس طرح تھا، اللہ کے رسول نے کہا جو علی سے نفرت کرے گا تو وہ منافق ہے، کیونکہ فلانے صحابی نے نفرت کی تو وہ منافق ہے. اندازہ کرو. پہلے اس روایت کی سند دیکھتے ہیں. دوستو یہ روایت ضعیف ہے، اس کے اندر اعمش راوی مدلس ہے اور اس کا استاد عدی بن ثابت یہ مستور ہے. میں آپ کا بھائی، آپ کا خادم مستور اور مدلس کسے کہتے ہیں آپ کو مطلب سمجھاؤں گا. پہلے ہم عدی بن ثابت کو پکڑتے ہیں. مستور دوستو ایسے راوی کو کہتے ہیں جو 70-80 سال زندہ رہے لیکن اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی بھی سچا نہ کہے. اس کے مرنے کے بعد 100, 150, 200 سال بعد جو لوگ پیدا ہوں وہ کہیں یہ فلانا راوی سچا ہے. سمجھ رہے ہو؟ قرآن اللہ ہمیں فرمولہ دے رہا ہے اپنی اس پیاری کتاب میں، کیا ان جاءکم فاسقن بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو. تمہارے پاس معلوم ہوا فتبینوا، تحقیق کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ اس بندے کے پاس اس زمانے کا بندہ آئے گا تبھی تو وہ تحقیق کرے گا نا. یہ نہیں کہ اس کے مرنے کے 200 سال بعد کوئی پیدا ہو رہا ہے نہ، یہ نص قرآنی ہے، اللہ کی آیت ہے. فاسق اور غیر فاسق دونوں کی تحقیق ہوگی. عدی بن ثابت یہ راوی، اس کو جو اہل سنت کی جو محدثین ہیں وہ شیعہ میں سے مانتے ہیں، بلکہ ابو حاتم یہ کہتے ہیں یہ شیعہ مسجد کا امام تھا، یعنی غالی شیعہ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا اور بعد والوں کی تعریف کرنا مردود ہے قرآن کے مطابق. تعریف اور تنقید اس زمانے کے بندے کی لی جائے گی، پہلی بات. دوسری بات دوستو، یہ جو راوی ہے نا اعمش، یہ مدلس ہے. مدلس کسے کہتے ہیں؟ غور سے سننا، دھیان میری طرف، ہینڈ فری نہیں لگی ہوئی لگا لو. اے بی سی، اگر مسٹر سی یہ کہے کہ مسٹر اے نے یہ والی بات کہی ہے تو میں مسٹر سی سے پوچھوں گا حضور کیا آپ نے یہ والی بات مسٹر اے سے اپنے کانوں سے سنی ہے؟ تو مسٹر سی کہے گا نا، میں نے مسٹر بی سے سنی، مسٹر بی نے اے سے سنی. اس کیس میں ہم نے کیا دیکھا؟ مسٹر سی نے بی کو ہٹا دیا، جو چین ہے نا، جو واسطہ ہے اس میں سے اس کا نام کھسکا دیا. اسے کہتے ہیں تدلیس کرنا، اور جو تدلیس کرے اسے مدلس کہتے ہیں. اعمش جو تھا نا، اعمش یہ راوی، یہ انتہا کا، یہ سمجھو امام تھا مدلسین کا، اور یہ صیغہ عن سے بیان کر رہا ہے. اور یہ ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کرتا تھا، اور پھر یہ تدلیس تسویہ بھی کرتا تھا، یعنی سند میں سے راوی ہٹا کے اپنے استاد کو اس سے اگلے استاد سے ملاقات ثابت کرواتا. اے بی سی ڈی، اگر ڈی یہ کہے کہ میں نے مسٹر اے سے سنا تو میں مسٹر ڈی سے پوچھوں گا مسٹر ڈی ایکسکیوز می، کیا آپ نے اے سے سنا؟ وہ کہے گا ہاں. میں اس کو کونے میں لے جاؤں گا مسٹر ڈی کو، پھر پوچھوں گا مسٹر ڈی سے سچ بتاؤ، وہ کہے گا نہیں.
میں نے مسٹر سی سے سنا, اس نے بی سے سنا, بی نے اے سے سنا. اب ہم نے کیا دیکھا, مسٹر ڈی نے 2 بندوں کو ہٹا دیا اور جھوٹ بولا کہ میں نے مسٹر اے سے سنا. یہ کام اعمش کرتا تھا, اپنے استاد کے استاد کو گرا کے اپنے استاد کا اس سے اگلے استاد سے ملاقات ثابت کرواتا, یعنی یہ تاثر دیتا کہ اس نے اس سے سنا ہے. اور یہ بات کہی ہے کس نے؟ خطیب بغدادی جو اہل سنت کا محدث ہے, اور امام دارمی, ان دونوں نے گواہی دی ہے کہ اعمش صاحب یہ حرکت کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کے یہ غریب روایت ہے, سوائے عدی بن ثابت کے بیان نہیں کر رہا, اور عدی بن ثابت سے آگے اعمش. غریب روایت کو اہل سنت کی محدثین بھی نہیں مانتے. اور مزے کی بات, یہ اعمش جو ہے نا صحیح بخاری اور مسلم کا راوی, یہ روایتیں گڑھتا تھا. اس نے کہا ہے, اور یہ سند صحیح ہے اہل حدیث کے مطابق, امام جوزجانی نے اپنی صحیح سند سے نقل کیا ہے. اعمش کا ایک اسٹوڈنٹ وہ گواہی دے رہا ہے کہ جب اعمش کی وفات کا ٹائم آیا نا, تو اعمش کہتا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ من احادیث ودعناہا فی عثمان. یا اللہ مجھے معاف کر. کیوں؟ کیونکہ میں نے حضرت عثمان کے بارے میں روایتیں گڑھیں. اندازہ کرو. اسی طرح وہ جو ایک اور روایت ہے نا, ہم انصار کے لوگ پہچان لیتے تھے لوگوں کو کہ کون منافق ہے حضرت علی کی بغض سے, ان کی نفرت سے, وہ یہ روایت بھی ضعیف ہے. لا یحبک یا علی الا مؤمن روایت گئی, روایت ضعیف ہے. عدی بن ثابت کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے سچا ثابت کرو, اس کے زمانے کے. اعمش مدلس ہے. ایک اور روایت ہے جس کے اندر ایک راوی غالباً شعبہ, وہ ڈائریکٹ روایت کرتا ہے عدی بن ثابت سے, وہ روایت ضعیف ہے کیونکہ شعبہ کا جو شاگرد ہے وہ انتہائی زیادہ خطائیں کرنے والا ہے, اور وہ سند شاذ ہے. کیا مطلب؟ یعنی چونکہ اس نے اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کی ہے. عام اردو میں سمجھاؤں, عام اردو میں روایت ضعیف ہے. جو اس میں مسئلے تھے, علل تھے, میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دیے. اگلی روایت دوستو ایک مشہور روایت ہے, میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں. شیعہ حضرات ایک اور روایت سے استدلال کرتے ہیں حضرت علی کی فضیلت میں. ذوالقرنین جو قرآن میں بھی ہے, حضرت علی سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کون تھا, تو حضرت علی نے کیا جواب دیا وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا, مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھ سے پوچھ نہ سکو, اور میرے بعد تمہیں میرا جیسا کوئی نہیں ملے گا. تو ابن القوا کھڑے ہوئے اور سوال کیا, ذوالقرنین کون تھے؟ کیا وہ فرشتہ تھا یا نبی؟ حضرت علی نے فرمایا, وہ نہ نبی تھے اور نہ فرشتہ, بلکہ ایک نیک بندے تھے جو اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا تھا. انہوں نے اللہ کے لیے خیر خواہی کی تو اللہ نے اس کے ساتھ خیر خواہی فرمائی اور انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا. پس انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی جانب بلایا تو ان لوگوں نے آپ کے سر میں دائیں جانب کرن پر ضرب لگائی, یعنی سینگ پر, تو وہ وفات پا گئے. پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا, یعنی حضرت ذوالقرنین کو. پس انہوں نے پھر اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ان کی قوم نے ان کے سر کے بائیں جانب, پہلے سیدھی طرف اب لیفٹ سائڈ پہ, ٹھیک ہے, ضرب لگائی جس سے وہ پھر شہید ہو گئے. پس اسی لیے انہیں ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا کہا جاتا ہے. اور آج تم میں بھی ان جیسا ایک شخص موجود ہے. یہ جو آخری جملہ ہے نا, وفیکم مثلو, اور ان جیسا تمہارے اندر ہے, تو شیعہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد حضرت علی ہیں. دوستو مصنف ابن ابی شیبہ اور شرح
مشکل الآثار، اس کے اندر یہ روایت ہے. اور اسی طرح امام طبری نے بھی اس کو نقل کیا ہے. دوستو یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ قاسم بن ابی بزا راوی مستور ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا. اب کوئی یہ کہے کہ شعبہ جو ہے اسے روایت کر رہا ہے اور شعبہ صرف سچے لوگوں سے روایت کرتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے. شعبہ نے خود محدثین نے گواہی دی ہے کہ مجاہیل یعنی جنہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے ان سے بھی روایت کی ہے، اور ضعفاء سے یعنی ضعیف لوگوں سے بھی روایت کی ہے. جو لوگ اس روایت کو سچا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ قاسم بن ابی بزا یہ جو راوی ہے نا اس کو سچا ثابت کریں اس کے زمانے کے لوگوں میں سے. یہ نہیں کہ 200 سال بعد احمد بن حنبل 100 سال بعد پیدا ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے فلانا سچا، یا 200 سال بعد امام نسائی پیدا ہو رہا ہے ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے 200 سال پہلے راوی فوت ہوئے ہے وہ سچا. نہ، قرآن کے مطابق ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس اگر فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو. اب یہ بندہ خبر لے کے آیا ہے نا قاسم بن ابی بزا، اس کی تحقیق اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے کی ہے؟ لاؤ. اور دوسری سند ہے اس میں بسام السیرفی راوی ہے، وہ بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا. ٹھیک ہو گیا دوستو ایک اور روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ. ٹھیک ہے، ابراہیم فرماتے ہیں ایک راوی ہے کہ حضرت حارث نے ایک مجلس میں تھے تو وہاں انہوں نے فرمایا تم فتنوں سے بچو، یعنی لوگوں کو نصیحت کی ایک آدمی نے. بے شک وہ ظاہر ہو چکے تو ایک آدمی نے فرمایا لیکن آپ تو حضرت علی کے ساتھ نکلے تھے. تو حضرت حارث نے فرمایا وَأَيْنَ لَكُمْ إِمَامٌ مِثْلُ علی، اور کہاں ہے تمہارے پاس علی جیسا امام. دوستو یہ روایت ضعیف ہے، اس کے اندر وہی مسئلہ آمش مدلس ہے. ٹھیک ہو گیا. روایت پرستو صحابہ کے فضائل قرآن سے ثابت ہیں، آپ کی روایات سے نہیں. کیوں؟ آپ کے راوی ثابت نہیں ہیں، آپ کے راوی 2 نمبر ہیں. اسی طرح دوستو ایک اور روایت ہے مصنف عبدالرزاق میں جو کہ مشکوک کتاب ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ بھی مشکوک ہے. اس پہ میں کسی دن تفصیلی ویڈیو کروں گا انشاءاللہ. مصنف عبدالرزاق کی دوستو روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا اے اللہ میں ان سے تھک چکا ہوں اور یہ مجھ سے تھک چکے ہیں، میں ان سے اکتاہٹ کا شکار ہوں اور یہ مجھ سے، تو مجھے ان سے راحت نصیب کر اور انہیں میرے حوالے سے. فرمایا تم میں سب سے زیادہ شقی یعنی بدبخت شخص کے لیے کیا چیز رکاوٹ ہے کہ وہ اس داڑھی کو خون سے رنگ دے. حضرت علی نے اپنا ہاتھ اپنی داڑھی پر رکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی. دوستو یہ روایت ضعیف ہے، اس کے اندر 3 مسئلے ہیں. ایک تو ایوب راوی مدلس ہے، دوسرا مسئلہ عبدالرزاق یہ مجروح ہے، اس پہ بھی جرح ہے. خود ابو حاتم جو امام بخاری کے کلاس فیلو ہیں وہ ایک روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق نے اس کے اندر غلطی کی ہے. یہ روایت کسی اور بندے سے مروی تھی، مطلب کسی روایت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ روایت کسی اور بندے کا نام آنا چاہیے تھا. عبدالرزاق نے بہت بڑی غلطی کی، کسی اور کا نام لے لیا، یعنی سوء حافظہ کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح معمر یہ بھی انتہائی زیادہ غلطیاں کرنے والا راوی ہے. اس کو بھی محدثین نے مختلف جگہوں پہ کہا ہے کہ اخطا فیہ معمر، کہ مختلف روایات میں معمر نے غلطیاں کی ہیں، یعنی بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا راوی ہے. تو یہ روایت بھی گئی، غریب روایت ہے. اس لیے دوستو ہم ایک انتہائی مشہور روایت وہ آپ کی خدمت عالیہ میں ابھی پیش کریں گے جو اس کتاب صحیح بخاری کے اندر ہے. اور وہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا کیا تم راضی نہیں اس بات پر کہ تم میرے لیے اس طرح جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے، یعنی جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے وزیر کے طور پہ تھے، نائب تھے، تو تم بھی میرے لیے اس طرح.
یہ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے دوستو، آئیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے اندر محمد بن عمر بن الحالت الدولی یہ مستور ہے، اور ولید بن کثیر مدلس ہے، اور روایت بھی منقطع ہے علی بن حسین سے۔ اگلی روایت دوستو مسند ابو داود الطیالسی حضرت سعد بن ابی وقاص سے۔ یہ روایت حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے صحیح معنوں میں۔ کیا مطلب؟ یعنی کئی سندیں ان تک جا رہی ہیں، ہم ایک ایک کر کے تمام سندوں کا جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم بن سعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ رسول اللہ نے کہا اے علی تو میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ ہارون کے لیے۔ دوستو ابراہیم بن سعد، ٹھیک ہے، یہی روایت مصعب بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص کا دوسرا بیٹا اس سے مروی ہے، اور یہی روایت عائشہ بنت سعد یعنی یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی صاحبزادی ہیں، یعنی 3-4 بچے حضرت سعد بن ابی وقاص کے۔ میری بات دھیان سے سننا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے 3-4 بچے، ان تک سند صحیح ہے، وہ آگے اپنے والد یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کر رہے ہیں۔ دوستو اس روایت میں مسئلہ کیا ہے پھر؟ سوال، اس روایت میں مسئلہ یہ ہے کہ عائشہ بنت سعد متوفی 117 ہجری، انہیں ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، یہ مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور یہی حکم عبداللہ بن سعد یا مصعب بن سعد یا ابراہیم بن سعد جو اور بچے ہیں ان کا ہے۔ یہ لوگ سب 100 ہجری 110 ہجری 117 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، 103 ہجری بھی ہے۔ ان کو ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا انہوں نے تدلیس کی ہے نہیں کی، یہ مناکیر تو بیان نہیں کرتے، اس چیز کی ہمیں معلومات نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے انہیں سچا کہا ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ حضور وہ تو صحابہ کے بیٹے ہیں یا صحابی کی بیٹی ہے، سوال، آپ کی تاریخ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسین کو حضرت سعد کے بیٹے عمر بن سعد نے جنگ کی ان سے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ کسی کا بیٹا ہونا یا کسی کی بیٹی ہونا وہ الگ بات ہے، اور روایات میں سچا ہونا کے لیے قرآن کا اصول ہے۔ قرآن میں چاہے صحابی کا بیٹا ہے یا عام آدمی ہے سب برابر ہیں، قرآن کا اصول نہیں بدلتا۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس تحقیق سب کی ہوگی، فاسق اور غیر فاسق، جس بھی قسم کا بندہ روایت کرے تحقیق ہوگی۔ اب یہ لوگ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، انہیں ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے سچا کہا؟ کسی نے نہیں۔ ان کی وفات کے بعد جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ انہیں سچا کہہ رہے ہیں۔ احمد بن حنبل ہو گیا یا نسائی ہو گیا، جو ان کی وفات کے 50 سال بعد 60 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں یا 100 سال بعد۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے پاس خبر آئے تو تحقیق کرو، پاس آئے۔ اب یہ لوگ جو روایت کر رہے ہیں، یہ چاروں آگے جو تابعین کو بتا رہے ہیں، تو ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے ان کی تحقیق کی ہے؟ کسی نے نہیں۔ ایک بات اور، اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ امام مالک اپنی کتاب میں صرف سچے لوگوں سے روایت لیتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ امام مالک نے مجاہیل جنہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے ان سے بھی روایت کی ہے، اور ضعفاء سے بھی، ضعیف لوگوں سے بھی کی ہے۔ اس روایت میں پہلا مسئلہ، میرے بعد تم اس طرح جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے، ان چاروں بچوں کی حضرت جو سعد بن ابی وقاص کے بچے ہیں، ان کی توثیق لاؤ، ان کی تعریف لاؤ، ثابت کرو ان کو ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے سچا کہا ہے، کس نے تعریف کی ہے۔ صحابی کا بیٹا ہونا کافی نہیں ہے،
کہ فلانا صحابی کا بیٹا ہے. صحابی کی فضیلت ہے قرآن میں, کلین چٹ اس کو ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ بہت اہم ہے, اپنا دھیان میری طرف رکھنا. صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی. ٹھیک ہے, تابعی کہتے ہیں. ایک تابعی ہے بڑا مشہور, ایک تابعی ہے بڑا مشہور, کیا نام ہے؟ سعید بن مسیب. یہ 14 ہجری میں پیدا ہوا, 14. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کر رہا ہے. لیکن مسئلہ ہے, مسئلہ کیا ہے؟ سوال. اس سے جو 4 لوگ روایت کر رہے ہیں وہاں پہ مسئلہ ہے. ایک سند میں علی بن زید بن جدعان جمہور کے نزدیک ضعیف ہے. دوسری روایت اس کے اندر قتادہ مدلس ہے. مدلس کی تعریف میں نے بتائی ہے نا, ویڈیو شروع سے دیکھو جہاں پہ میں نے آپ کو مدلس کی تعریف بتائی ہے, وہ بھی صیغہ عن سے بیان کر رہا ہے. 2 مسئلے ہو گئے. پہلا مسئلہ علی بن زید بن جدعان ضعیف میجورٹی کے نزدیک. دوسرا قتادہ مدلس, بلکہ ایک روایت کے اندر قتادہ اور علی بن زید بن جدعان دونوں ساتھ ہیں, لیکن اس کے اندر سما کی تصریح کو قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کس نے کی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے اس کے اندر عبدالرزاق ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور مسند احمد کی ایسی بھی روایات جو ہے نا, یہ کتاب بھی مشکوک ہے. اس پر بھی میری پوری ویڈیو ہے. آپ کو یہ نہیں پتہ یہ کتاب احمد بن حنبل کی روایات ہیں, یہ ان کے بیٹے کی. آپ کو پتہ ہے احمد بن حنبل نے جب یہ کتاب لکھی نا تو آپ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد یہ کتاب ان کے بیٹے کے پاس رہی, عبداللہ کے پاس. عبداللہ کے مرنے کے بعد ابو بکر القطیعی, اور ابو بکر القطیعی کے مرنے کے بعد ابن المذہب نامعلوم بندہ جس پہ علماء کی جرح ہے اس کے پاس رہی ہے. اندازہ کرو اس کتاب میں کیا کیا اضافے ہوئے ہیں. اب آپ کو یہ نہیں پتہ یہ احمد بن حنبل نے روایت لکھی ہے یا ابن المذہب نے. دیکھا اللہ نے کیوں کہا قرآن کو لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو پتہ تھا مارکیٹ میں آگے جا کے کتابیں آئیں گی جس میں شک ہی شک ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ علی بن زید بن جدعان پہلا مسئلہ گیا, قتادہ مدلس. اب 2 مسئلے اور رہ گئے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ مسئلے یہ ہیں کہ جو لوگ سعید بن مسیب سے روایت کر رہے ہیں یہ روایت منقطع ہے, ان کا سعید بن مسیب سے سماع نہیں ہے. مثال کے طور پہ تاریخ کبیر بخاری کی محمد بن صفوان, یہ بھی مستور ہے. معاصرین ہم زمانہ میں سے کسی نے سچا نہیں کہا, معاصرین میں سے قرآن کے مطابق. یہ سعید بن مسیب سے روایت کر رہا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کا اس سے ملاقات ہے بھی کہ نہیں, اس نے ملاقات کی بھی ہے کہ نہیں سعید بن مسیب سے, اس نے اس سے کچھ سنا بھی ہے یا نہیں, ہمیں نہیں پتہ. محمد بن منقدر, دوستو تھوڑا بجلی کی ہوئی ہے تو یو پی ایس چل رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو امید ہے میں نظر آ رہا ہوں گا. محمد بن منقدر یہ سعید بن مسیب سے روایت کر رہا ہے. اسی طرح دوستو یہ ہے مسند بزار, ٹھیک ہے, سعید بن مسیب سے محمد بن صفوان روایت کر رہا ہے, ان کی ملاقات ثابت نہیں. اب یہ بھی ان دونوں کی پیدائش میں دیکھو کتنا فرق ہے. سعید بن مسیب 14 ہجری میں پیدا ہوا اور محمد بن منقدر آپ کے سامنے دیکھو. اب کیا ثبوت ہے؟ اب ان کی پیدائش میں اتنا فرق ہے, اب 20 سال آپ اور ڈال دو, محمد بن منقدر جب جوان ہوا ہوگا, پھر جب اس نے سعید بن مسیب سے سنا ہوگا, دونوں کی عمر میں فرق دیکھو. یہی حکم یحییٰ بن سعید الانصاری کا ہے. یحییٰ بن سعید الانصاری اس سے روایت کر رہا ہے سعید بن مسیب سے. 14 ہجری میں یہ پیدا ہوا. کون؟ سعید بن مسیب. اور یہ جو لوگ اس سے روایت کر رہے ہیں کوئی 50s میں پیدا ہو رہا ہے اور کوئی 60s میں, یعنی 40 سے 50 سال کا فرق ہے دونوں میں. فرق دیکھو دونوں کا. سعید بن مسیب 14 ہجری میں پیدا ہوا اور جو محمد بن منقدر اور یحییٰ بن سعید, ان دونوں کی عمر میں فرق دیکھو. ثابت کرو ان دونوں نے
یہ روایت سنیے سعید بن مسیب سے، کیونکہ حدثنا کا لفظ نہیں ہے، اخبرنا کا لفظ نہیں ہے کہ میں نے سنا، یہ روایت منقطع ہے۔ سعید بن مسیب سے سماع ثابت کرو محمد بن صفوان کا، قتادہ مدلس ہے، علی بن زید ضعیف ہے، اور محمد بن منقدر ان کا سماع، ان کی ملاقات ثابت کرو سعید بن مسیب سے، اور یحییٰ بن سعید الانصاری کی ملاقات ثابت کرو۔ اتنا فرق ہے ان کی عمروں میں، ایک طرف 14 ہجری، اندازہ کرو یہ 14 ہجری میں پیدا ہوئے، اور دوسری طرف 50s میں راوی پیدا ہو رہا ہے، 60s میں راوی پیدا ہو رہا ہے، 40-50 سال کا فرق۔ ثابت کرو انہوں نے ان سے سنا ہے، حدثنا کا لفظ لاؤ، ایک روایت لے آؤ جس میں حدثنا کا لفظ ہو، اس کا بھی ہم پھر آپریشن کریں گے۔ ایک روایت لاؤ، ایک روایت۔ تو یہ روایت بھی دوستو گئی۔ صحابہ کے فضائل قرآن سے ثابت ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے جب کہہ دیے تو کہہ دیا، سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے۔ میں ابو جعفر تنولی، مجھے کسی ملک کا بادشاہ اگر یہ کہے کہ ابو جعفر تنولی میں تمہارے ساتھ اچھائی کروں گا، تو میرے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ پیسہ دے گا، بنگلہ دے گا، گاڑی دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہوں کا بادشاہ جب کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ اچھائی کروں گا، تو وہ تو پھر جنت سے کم نہیں ہے۔ سب لوگ جنتی ہیں، انہیں اس طرح کی روایات کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر کوئی راوی مستور ہے، کوئی مدلس ہے، روایت منقطع ہے۔ یہ جو راوی ہے نا سعید بن مسیب، اس کے بہت سے 3 درجن 36، ایک درجن میں 12، 3 درجن میں 36 سے زیادہ اسٹوڈنٹس تھے اس کے۔ صرف 5 لوگوں سے روایت مروی ہے، قتادہ مدلس، علی بن زید ضعیف، محمد بن صفوان اس کی ملاقات ثابت نہیں، محمد بن منقدر اس کی ملاقات بھی ثابت نہیں، اور یحییٰ بن سعید اس کی ملاقات بھی ثابت نہیں۔ میں ابو جعفر تنولی، میری 40 سال عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 40 سال۔ اب سمجھو بڑھاپا شروع ہے، کہتے ہیں نا ریورس گیئر 40 پہ لگ جاتا ہے۔ اب میں 40 سال کا ہوں، میں اگر یہ کہوں کہ ایک بزرگ نے مجھے یہ بات کہی ہے، تو آپ میری تاریخ پیدائش دیکھو گے، یار یہ تو 40 سال کا ہے، اور دوسرے بزرگ کی تاریخ پیدائش دیکھو گے، آپ بولو گے یار وہ بزرگ تو 95 سال کا ہے، یعنی میری اور اس کی پیدائش میں کتنا فرق ہے؟ 55 سال کا، سمجھ رہے ہو؟ تو آپ مجھ سے پوچھو گے نا ابو جعفر تنولی صاحب، کیا آپ کی ملاقات ہے اس بزرگ سے جو 95 سال کا ہے؟ پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ سمجھ رہے ہو؟ اب ثابت کرو ان کی، سعید بن مسیب اور ان دونوں راویوں کی اتنا زیادہ فرق ہے، محمد بن منقدر اور اس کا یحییٰ بن سعید کا کئی اشروں کا فرق ہے، ثابت کرو کہ ان کی ملاقات اس سے ہے۔ اگلی روایت، اچھا دوستو یہی روایت ہمیں بعض اور ترک سے ملتی ہے، آئے ان کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ، اس کے اندر یہ روایت ہے، اس کے اندر محمد بن سلمہ بن کہیل ضعیف ہے۔ اسی طرح ابن ابی عاصم کی اسی کتاب میں ایک اور روایت ہے، یہی روایت ہے کہ تم میرے لیے اس طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون۔ اس کے اندر اسماعیل بن ابی اویس امام بخاری کا استاد ہے، یہ کذاب تھا محدثین کے نزدیک، اور اس کا باپ بھی۔ اسی طرح دوستو ایک اور روایت ہے زید بن ارقم سے، ابن ابی شیبہ مصنف میں لائے ہیں، یہ روایت ضعیف ہے، فضیل بن مرزوق جمہور کے نزدیک، میجورٹی کے نزدیک ضعیف ہے۔ اسی طرح دوستو مسند احمد کی ایک اور روایت ہے،
عبداللہ ابن عباس سے مروی، یہ روایت ضعیف ہے۔ ابو بلج یحییٰ بن سلیم، یہ مستور ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ بعد والی جماعت جو ہے نا، ایک جماعت اس کو سچا کہتی ہے اور امام بخاری اس کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن اس کے زمانے کے لوگوں میں سے اس کو کسی نے سچا نہیں کہا۔ اور اسی طرح عمر بن میمون، یہ بھی مستور ہے، یہ 75 ہجری میں فوت ہوا، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ اگلی روایت ابو سعید الخدری سے مروی، عطیہ اور فضیل دونوں ضعیف ہیں۔ اگلی روایت حضرت علی کی بیٹی فاطمہ بنت علی، ان سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اسماء بنت امیس، ان صحابیہ، ان کو کہتے سنا کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو فرمایا تم میرے لیے اس طرح جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے۔ دوستو اس کے اندر فاطمہ بنت علی یہ مستور ہیں، اور وہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں 86 سال کی تھی جب یہ روایت بیان کر رہی ہیں۔ بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت روایت بیان کر رہی ہے اور کر بھی ایک ہی بندی کو رہی ہے، اور یہ ان کی توثیق بھی ہمیں ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ حضرت علی کی صاحبزادی ہیں، ان کو بھی ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ یہ قرآن کا اصول ہے، یہ نہیں کہ کوئی صحابی کا بیٹا ہے، صحابی کی بیٹی ہے تو آنکھیں بند کر کے ہاں جی چونکہ صحابی کا بیٹا ہے تو روایت لے لو۔ قرآن بالکل واضح ہے، ان جاءکم، تحقیق سب کی ہوگی، فاسق غیر فاسق سب کی تحقیق ہوگی۔ اب انہیں بھی ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ تو دوستو یہ تھی حقیقت ان روایات کی۔ یہ جو بہت مشہور روایت ہے نا کہ تم میرے لیے اس طرح جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے، روایات کے اندر جو علل تھے، جو مسئلے تھے، میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیے۔ آپ اگر یہ کہتے ہو کہ آپ نے کسی بزرگ سے سنا جو آپ سے 40-50 سال بڑا ہے یا 60 سال بڑا ہے، تو میرا حق بنتا ہے نا میں آپ سے پوچھوں حضور کیا آپ نے ان سے سنا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کی اور کسی بندے کی پیدائش میں 50 سال کا فرق ہے، جب وہ بندہ 70 سال کا ہوگا تو آپ 20 سال کے ہوگے، ایسا ہی ہے۔ تو میرا حق بنتا ہے نا کہ میں پوچھوں حضور آپ نے یہ روایت اس بندے سے سنی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ تو 75 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، بنتا ہے نا حق میرا۔ تو محمد بن منقدر اور کون، یحییٰ بن سعید، ان دونوں کی ملاقات ثابت کرو سعید بن مسیب سے۔ یہ نہیں کہنا فلاں محدث نے کہا ہے جو 200 سال بعد پیدا ہوا ہے اس کی بات حجت نہیں ہے، ان کے زمانے کے لوگوں میں سے ثابت کرو۔ سعید بن مسیب 94 میں غالباً اس کی وفات ہے، ثابت کرو۔ سعید بن مسیب 14 ہجری میں پیدا ہوا اور یہ دونوں بندے اس سے 40-50 سال چھوٹے ہیں، اتنا چھوٹے ہیں۔ تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ یہ دونوں صیغہ عن سے روایت کر رہے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے، ہمارا حق بنتا کہ نہیں بنتا کہ ہم پوچھیں کہ ان سے سماع ہے، ملاقات ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں کہوں گا یہ روایت منقطع ہے، ان دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے سعید بن مسیب سے۔ اسی طرح دوستو ایک اور روایت ہے حضرت علی کے متعلق، رسول اللہ سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، سنی ہے نا؟ یہ روایت ضعیف ہے۔ جمہور محدثین نے اس کا جو مرکزی راوی ہے ابو سلط الحروی اس کو کذاب کہا ہے، بعض نے ضعیف، یعنی میجورٹی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اور اسی طرح سنن ترمذی والی روایت کو بھی محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ ہمارے شیعہ دوست بڑا زور لگاتے نا کہ اپنی جو نجی محفلوں میں، میرے بہت سے دوست شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو رسول اللہ نے فرمایا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ۔ ہاں حضرت یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ ابن جوزی محدث اہل سنت کا، اس نے اس کو موضوعات میں من گڑت روایات میں شامل کی ہے، اور البانی نے بھی، بہت سے حضرات نے اس روایت کو من گڑت کہا ہے، رسول اللہ سے تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اہل سنت کا محدث ہے امام الباجی، یہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ
بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ حضرت علی کی شان میں 3 لاکھ، ایک نہیں 2 نہیں 3 لاکھ روایات گڑی گئیں۔ ایسی روایت لاؤ جو غریب نہ ہو۔ غریب روایت ایسی روایت کو کہتے ہیں جو کسی بھی طبقے میں ایک بندہ بیان کر رہا ہو، یعنی صحابہ کا طبقہ، تابعین کا طبقہ، تبع تابعین کا طبقہ، 2 سے کم بندے ہوں، ایک بندہ بیان کر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں غریب روایت۔ جس طرح علی کو پیار نہیں کرے گا سوائے مومن کے، یہ اس کے اندر عدی بن ثابت ہے، تابعین میں سے ایک بندہ۔ آگے آمش، وہ بھی ایک بندہ۔ آگے اس کا شاگرد اس سے سن رہا ہے، وہ بھی ایک ہے۔ عدی بن ثابت مستور ہے، اس کے زمانے کے لوگ اس کو سچا نہیں کہہ رہے اور آمش صاحب ماشاءاللہ مدلس بھی ہیں، اور پھر توبہ بھی کی مرتے مرتے، یا اللہ معاف کر میں نے روایات گنی۔ یہ حال ہے۔ اللہ کے بندو، حضرت علی ہو، حضرت عثمان ہو، عمر ہو، ابو بکر ہو رضی اللہ عنہم، ان کی فضیلت بطور صحابی قرآن سے ثابت ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ یہ روایت پرسنوں کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، آپ کی روایات سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ہسٹری کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ کے اللہ کے بندے راوی ثابت نہیں ہیں، راوی ثابت نہیں ہے تو روایات کس طرح ثابت ہوں گی؟ سوال۔ سب سے پہلے اپنے علم رجال کی سب سے بڑی کتاب الجرح و تعدیل عبد الرحمن بن ابی حاتم، اس کتاب کو ثابت کرو۔ یہ کتاب ثابت ہوگی تب جا کے آپ کے محدثین کے اقوال ثابت ہوں گے راویوں کے متعلق۔ جب محدثین کے اقوال ثابت ہوں گے تب آپ کے راوی سچے ثابت ہوں گے۔ جب راوی سچے ثابت ہوں گے تب آپ کی روایات کو قبول کیا جائے گا عقلی لحاظ سے۔ آپ پھل کی بات کر رہے ہو، پھل کی، پھل سے پہلے شاخیں، شاخوں سے پہلے درخت، اور درخت سے پہلے پودا، اور پودے سے پہلے کیا تھا؟ بیج۔ ابو جعفر تنولی بیج کی بات کر رہے ہیں، بیج، سمجھ رہے ہو؟ اپنی ان کتابوں کو ثابت کرو اللہ کی بندو۔ آپ لوگوں پتہ کیا ہے، میں سچی بات بتاؤں، ابھی کمنٹس مارنا نیچے، گالیاں لکھی ہوں گی، ماسک اتار کے آؤ، ہمت ہے ماسک اتار کے آؤ، او اللہ کے بندو آپ نے مجھے رشتہ دینا ہے میں آپ کی کتابوں سے باتیں کر رہا ہوں۔ ایک بات بتاؤ جو میں نے آپ کی کتابوں سے ہٹ کی ہے، کیا آمش مدلس نہیں ہے؟ کیا آمش نے مرتے مرتے اقرار نہیں کیا کہ میں نے روایات گنی؟ کیا یہ سب کچھ آپ کی کتابوں میں نہیں لکھا؟ اللہ کی بندو، میرا جرم یہ ہے کہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ محمد بن منقدر، یحییٰ بن سعید، ان دونوں کی ملاقات ثابت کرو سعید بن مسیب سے۔ ایک بندہ 14 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے اور دوسرا اس صدی کے درمیان میں پیدا ہو رہا ہے۔ 50 60 سال کا فرق، تو میرا حق تو بنتا ہے نا کہ یہ دونوں راوی اس طرح، جس طرح دادا اور پوتا، اتنا فرق ہے نا عمروں میں، ایج گیپ ہے، تو میرا حق بنتا کہ نہیں بنتا میں پوچھوں حضور انہوں نے اس سے ملاقات کی بھی ہے کہ نہیں؟ لاؤ، کہاں لکھا ہے اخبرنا سمعنا، میں نے سنا، میں نے ان کو دیکھا، کہاں لکھا ہے؟ آپ لوگ مسئلہ یہ سوال پہ بھی ناراض ہوتے ہیں، کیوں؟ بچپن سے روایات آپ کو فیڈ کروائیں گی ہیں۔ مرضی کے خلاف بات ہو نا، مرضی کے خلاف بندے کو برا لگتا ہے۔ مرضی کی بات ہو نا، مرضی کی، لوگ بولتے ہیں ہاں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ ہماری مرضی کی بات کر رہا ہے۔ حضرت عمر کے متعلق جو روایت ہے نا کہ میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا، سنی ہے نا، اس کو امام احمد بن حنبل نے نہیں مانا۔ اب یہ بات میں کسی سنی کو بولوں گا نا، وہ احمد بن حنبل کو کچھ نہیں کہے گا کہ احمد بن حنبل تم اس روایت کو کیوں نہیں مانتے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ الٹا نیچے کمنٹس میں نا ابو جعفر تنولی کو گالی لکھے گا، ابو جعفر تنولی تمہاری یہ ہمت، تم اس روایت کو نہیں مانتے۔ اور میں جو حوالہ دے رہا ہوں احمد بن حنبل کا، اس کو کچھ نہیں کہے گا اس کو کچھ نہیں کہے گا، میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ حال ہے۔ حضرت علی کے متعلق روایات کو ہم نے کھنگالا، حضرت ابو بکر کے متعلق بھی روایات ہم کھنگالیں گے، ٹینشن نہیں لو۔ عقلی دلیل ایک اور دے رہا ہوں،
اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پہلی کتاب جو روایات کی ہے وہ رسول اللہ کی تاریخ کے مطابق رسول اللہ کی وفات ہوئی 11 ہجری 11، ٹھیک ہو گیا، 11 ہجری۔ موطا مالک لگ بھگ 140 150 یعنی 150 ہجری کے آگے پیچھے لکھی گئی، یعنی رسول اللہ کی وفات کے 140 سال بعد، یعنی موٹی بات یہ سمجھو کہ رسول اللہ کی وفات کے 150 سال بعد یہ جو روایتیں ہیں نا، میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا، تم میرے لیے اس طرح جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے پہاڑ پہ رسول اللہ کھڑے، آپ نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، تیری کمر پہ ایک صدیق ہے 2 شہید ہیں، یہ ساری روایات 150 سال بعد پھیلی۔ حضرت عمر نے تو پابندی لگوائی ہوئی تھی روایات پہ، پتہ ہے نا آپ کو، بہت مشہور بات ہے، خود اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس پابندی کو برقرار رکھا حضرت عثمان اور حضرت علی نے۔ کوئی ایک روایت لے آؤ جس کے اندر حضرت علی نے فرمایا ہو چونکہ حضرت عمر نے پابندی لگوائی تھی میں اس کو ہٹانے کا حکم صادر کرتا ہوں بطور خلیفہ، ایک روایت لاؤ، نہیں لا سکتے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے بندوں، انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، اس کتاب کی، لا ریب فیہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، سب پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ سب کا مقام جنت میں اور بلند کرے۔ ان سب نے صرف قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن کے نسخے ہر جگہ چھپوائے ہیں۔ آپ مجھے ایک روایت لا کے دکھا دو جس میں لکھا ہو انہوں نے روایات لکھائی ہیں، ایک روایت، ایک کتاب دکھا دو، ایک کتاب۔ حضرت عمر نے تو حضرت ابو ہریرہ کو کہا اگر روایت بیان کر دی تمہیں میں جلا وطن کروں گا، کوڑے ماروں گا، اور سند صحیح ہے اہل حدیث کے مطابق۔ خود حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب تک حضرت عمر زندہ رہے میں چپ رہا، نہیں تو یہ تو مجھے درے کوڑے مارتے۔ سمجھ رہے ہو؟ 150 سال بعد ساری روایتیں پھیلی ہیں۔ اب ہم سوال اٹھا رہے ہیں، ہم قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، کیا آپ قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہو کہ صحیح بخاری میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ یعنی پہلی بات آپ نے ہماری مان لی، اب ہمیں سوال اٹھانے کا حق ہے کہ نہیں؟ حضور یہ بندہ 14 ہجری میں پیدا ہوا، اب جو لوگ اس سے روایت کر رہے ہیں، ایک میں قتادہ مدلس ہے، ایک میں محمد بن صفوان مستور بھی ہے اور اس کی ملاقات بھی ثابت نہیں، یحییٰ بن سعید اور محمد بن منقدر، اتنا ایج گیپ ہے دونوں میں۔ سعید بن مسیب 14 ہجری میں پیدا ہوا اور یہ لوگ اتنا عرصہ بعد، آدھی صدی بعد پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ان دونوں کی ملاقات ثابت ہے، ثابت کرو ہمیں۔ منقطع ہے، جس طرح تار کو کاٹتے ہو نا، تار کٹ جاتی ہے، یہ منقطع ہے، ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ آخر میں علی بن زید بچتا ہے، وہ ضعیف ہے جمہور کے نزدیک، اس کا حافظہ تو انتہائی خراب ہے۔ یا اعلیٰ آپ کی روایات کا، وہ سب کچھ میں آپ کی کتابوں سے دکھا رہا ہوں۔ اور حضرت سعد کے جو بچے ہیں ان کی توثیق لاؤ معاصرین ہم زمانہ میں سے۔ یہ اسلام ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ فلانا صحابی کا بیٹا ہے یا فلانا صحابی کی بیٹی ہے، چونکہ اس سے روایت آ جائے تو مان لو آنکھیں بند کر کے۔ یہ غلو آپ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ یہ بخشی ہوئی قوم ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد والوں کو اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا، لیکن آپ دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ فلانا صحابی کا بیٹا ہے، بس سوال نہیں کرو، اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ صحابی کا بیٹا عمر بن سعد حضرت حسین کو مارنے والوں میں تھا۔ یعنی آپ لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہے، سمجھ رہے ہو؟ دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 بھی آئے گا، اس کے اندر ہم کوشش کریں گے من کنت مولاہ فعلی مولا، بڑی مشہور روایت ہے، سنا ہوگا نا آپ نے، اکثر لوگوں کو سنا ہوگا مولا علی کہتے ہوئے۔ اس روایت کے بھی ہم ایک سند کا جائزہ لیں گے، اور پھر حدیث رایا ہے نا کہ رسول اللہ نے
آپ سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. ان روایات کا بھی ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ جائزہ لیں گے. پھر حضرت عثمان والی روایات بھی آئیں گی. اب یہ میں نے سیریز شروع کر دی ہے, ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو بکر والی بھی آئیں گی. حضرت ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق کون سی روایت میں ہے اس کی سند بھی ہم کھنگالیں گے. ایک ایک چیز آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائے گی. سارے صحابہ ابو جعفر تنولی کی سر آنکھوں پہ. بات کرنے کا مقصد سمجھو, صحابہ کی جو تعریف ہے قرآن سے ثابت ہے. یہ سب لوگ جن کے میں نام لیے ہیں نا میں نے, یہ جنتی ہیں. انہیں آپ کی روایات کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اللہ کے بندوں راوی ثابت نہیں ہے. آپ کی جو سب سے بڑی کتاب ہے نا راویوں کی, وہ تو مشکوک ہے. میری یہ ویڈیو دیکھو, اس کا لنک میں نیچے دیتا ہوں کرپشن میں. اچھا یہ دیکھو, آپ کے جب تک راوی ثابت نہیں ہوں گے تو آپ کی روایات کس طرح ثابت ہوں گی. محدثین کے اقوال جس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں یہ کتاب ہی مشکوک ہے. دوستو بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیں. شیئر ہو جائے. میرے قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تیرے 2 نمبر راوی تو کوئی شے ہی نہیں. قرآن زندہ باد.